دنیا ہی معاملت داریوں میں لگ گئے. یہ مسلمان کا آج کا کنڈیشن ہے, آج ایسے ہی چل رہا ہے. اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں کہا فَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اس کا معنی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کا کلام ہے. ہم نے کیا کیا؟ احکامات کو چھوڑے. اللہ کے حکم جو قرآن مجید میں تھے, احکامات کو چھوڑے, اس کے حکم کو چھوڑا. ایمان میں کیا ہو گئی؟ کٹوتی ہو گئی. ایمان کرتے کرتے نیچے آ گئے. اور اللہ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 32, سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 132 میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اور اس کے رسول کی کیا کرو؟ اطاعت کرو. اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ اکرام کس طرح کی اطاعت کرتے تھے؟ صحابہ اکرام کا اطاعت کا اگر آپ جذبہ دیکھیں گے تو آپ کی سوچ اور لیول جائے گا کہ وہ کس طریقے سے نبی کی اطاعت کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی گزرتے اور وہ ایک کونے میں جا کر, جیسا ہم ضرورت کے لیے بیٹھتے ہیں وہاں پر بیٹھتے اور واپس آنا تھے. دوسرے صحابی نے پوچھا کہ تم نے عجیب عمل کیا, ایسا کیوں کیا؟ تو کہا کہ میں ایک دفعہ اللہ کے نبی کے ساتھ یہاں سے جا رہا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے رکایا اور وہاں انہوں نے اس جگہ پر جا کر اپنی ضرورت پوری کی تھی. تو میں یہ کوشش کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی اتنی تو پوری فالو کرنے کی, اطاعت کرنے کی کوشش کروں. ہم کو اللہ کے نبی کے احکامات احادیث بھی مل گئے, اس کے بعد بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ہر چیز مانتے ہیں, ہر چیز پر ایمان لائیے, لائے ایمان لائیے ہر چیز پر, ہر چیز پر ایمان لائے نہیں نا, اللہ کے نبی کے حدیث پر ایمان لائے. اس کے بعد کیا کیا ہم نے؟ ایمان کو چھوڑا, ان کے احکامات کو چھوڑا. مثلا اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک ایسی, اللہ کے نبی نے کہا کہ داڑھی کو چھوڑو اور مجھ کو ترشوا دو. ہم سے بہتر جو سکھ قوم والے ہیں وہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا صرف داڑھی چھوڑو. ان کے مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہر جگہ, جسم پہ ہر جگہ جہاں کہیں بھی بال آتے وہ بال کو چھوڑ دو. تو جسم کے ہر جہاں کہیں بھی بال آتے وہ بال کو چھوڑ دیتے. تو اس طریقے سے وہ اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور ہم اللہ کے نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کر کر کیا کرتے ہیں؟ توڑتے ہیں. اور داڑھی کی یہ ایک ایسی سنت ہے جو بائی ڈیفالٹ آتی ہے. بائی ڈیفالٹ اس کو کھینچتا نہیں پڑتا. داڑھی کو کھینچے بائی ڈیفالٹ آتی ہے. داڑھی کو دیکھیں گے کہ بائی ڈیفالٹ آتی ہے. ہم جو احکامات دیے گئے ہیں فلاں کرو, یہ کرو, وہ کرو, وہ کرو, وہ تو نہیں کرتے. جو بائی ڈیفالٹ چیز آتی اس کو بھی آتی سے چیز کو بھی کاٹ دیتے. یہ ہمارا عمل دیکھیں گے. کئی سارے احکامات قرآن میں اللہ نے دیے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے احکامات اور حکم دیے. ہم کیا کرتے, چلو یہ بات دے دیں, نہیں ہوگا وہ بات. کئی سارے احکامات کو توڑ دیے. وہ ہم کو خود سے جا کر مشقت اٹھا کر, تھوڑا ٹائم لگا کر, پیسہ لگا کر کرنا تھا, ہے کہ نہیں؟ داڑھی کا کیا بولنا تھا؟ داڑھی کی کیا غلط کیا کروا رہی ہے؟ بھائی اوپر داڑھی آ رہی, تو شیطان ہم پر اتنا حاوی ہے تو کرنے کے تو کام دور ہے, جو بائی ڈیفالٹ آتے ہیں اس کو بھی کاٹ دیتے. تو یہ ایمان کا کیا ہوگا؟ پھر سے ایمان میں کٹوتی شروع ہو. اب ہم دیکھیں گے جو اراکین ایمان ہے اس پر تھوڑی سی توجہ ڈالیں. من آمنا باللہ, سب سے پہلا اراکین ایمان کیا ہے؟ من آمنا باللہ. پہلے تم اللہ پر ایمان لاؤ. تو اللہ پر میں ایمان کس طریقے سے لاؤں گا؟ جس طریقے سے یہودی اور عیسائی لائے. یہودی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ کو ایک بیٹا ہے, نعوذ باللہ, عیسیٰ علیہ السلام. تو کیا میں اللہ پر ایمان یہودی کی طرح لاؤں, عیسائی کی طرح لاؤں, یا کس کی طرح لاؤں؟ ایمان کس کی طرح ہونا چاہیے؟ کس کی طرح ایمان اگر میں لاتا ہوں تو کس کی طرح لانا چاہیے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے تعلیمات دی ہے اس طریقے سے، نہ کہ یہودی اور عیسائی لائے، انہوں نے اس طریقے سے ایمان لایا. اور اللہ نے کہا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں کہا 72 میں کہا کہ جو کوئی ایسا ایمان لاتا ہے وہ جہنم میں ہے، جہنم میں جائے گا. یہ ایمان کا من آمن باللہ والیوم الآخر، آخرت پر کیسا ایمان لاؤں گا میں؟ آخرت پر کیا عیسیٰ کی طرح ایمان لاؤں گا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اے اللہ میں ان کے لیے مر چکا ہوں، یہ عیسائی جو ہے یہ جو غلطی وغیرہ کرتے ہیں ان کی غلطی کے لیے مر چکا ہوں، لہذا میں ان کے لیے مرا ہوں اور ان کے گناہوں کو معاف کرے، ایسا ایمان لائے؟ کس طریقے سے ایمان لائے؟ جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. قیامت کا منظر، قیامت کے منظر میں آتا ہے کہ جب قیامت کا منظر جب انبیاء سوچتے تھے تو ان کے دل حلق تک آ جاتے تھے ڈر سے. قیامت کا منظر وہ ہے. اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ایمان لایا کس پر؟ آخرت پر، اسی طریقے سے لانا چاہیے. والملائکتی، ملائکہ کون ہے؟ اینجلز، فرشتوں کو جو کہتے ہیں فرشتے، یہ اینجلز ہیں. سب سے بڑے 4 فرشتے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام فرشتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس غلط نہیں ہے. اسرائیل علیہ السلام کا نام کا کوئی فرشتہ نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی پر وحی لاتے تھے. میکائیل علیہ السلام بارش، اسرافیل علیہ السلام سور، ملک الموت روح سب سے، رضوان جنت کے داروغہ، ملک دوزخ کے، منکر نکیر خبر میں جو کیوں دیکھے آیا سمجھ میں؟ اب میں ملائکہ پر کس طریقے سے ایمان لاؤں گا؟ جس طریقے سے عیسائیوں نے لایا. عیسائیوں نے کیا کہا کہ اللہ خدا ہے اور ان کے بیٹے عیسیٰ خدا ہے نعوذ باللہ، اور جبرائیل علیہ السلام بھی خدا ہے. اس طریقے سے انہوں نے جبرائیل امین کو بھی اللہ کا درجہ دے دیا. تو اب میں کس طریقے سے ایمان لاؤں گا فرشتوں پر؟ کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ جبرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نہ کہ وہ خدا ہے. جس طریقے سے عیسائیوں نے ایمان لایا ان کی طرح، اس طریقے سے نہیں لانا چاہیے. جس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس طریقے سے. پہلا کیا ہو گیا؟ وَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَكُتُبِهِ. کتبی کیا ہے؟ کتاب. اللہ نے جو کتابیں نازل کی تھی، اللہ نے کتنی کتابیں دیے انبیاء کو؟ 4. اور اگر ہم قرآن مجید سے کا مطالعہ کریں گے تو صحف ابراہیم بھی اس میں انکلوڈ ہے. صحف ابراہیم کس کو دی گئی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو. زبور داؤد علیہ السلام کو. انجیل اس کے بعد قرآن مجید کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو عیسائی بائبل کو جو اللہ کا کلام کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ انجیل. کیا ہے؟ انجیل. اگر انجیل سے اگر زبور موجود ہے اور صحف ابراہیم موجود ہے، زبور موجود ہے، انجیل موجود ہے، تو پھر قرآن مجید کی کیا نئی شریعت کی ضرورت کیا ہے؟ تورات اگر موجود ہے ضرورت کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ ہم نے جو اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی تھی اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو دی تھی؟ ان کے علماء کو دی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی حفاظت نہیں کر سکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں کہا، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9 میں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو آج بھی اگر آپ ہمارے پاس جو قرآن مجید کا نسخہ موجود ہے، اگر یہ نسخے کو جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے زمانے میں جو نسخہ موجود تھا، جو برٹش انڈیا میوزیم میں آج بھی موجود ہے، اس سے اگر آپ ورڈ ٹیلی کر کے دیکھیں گے تو سیم ٹو سیم. تو یہ اللہ کا کلام جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا، حفاظت میں رکھا. اور آج کی جو بائبل ہے وہ انجیل اور زبور اور تورات نہیں ہوتی ہو، کیونکہ جو تورات تھی، تورات پر آپ کو معلوم ہے تورات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہینڈ رائٹنگ تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا تختیوں کی شکل میں، سلیٹ جو ہم کہتے ہیں. مگر کیا ہوا، وہ برباد ہو گئے. اس کے بعد وہاں کے وہ علماء جو تھے، یہودی علماء اس زمانے کے جو تھے، ان کو جتنے تعلیمات یاد تھے اس تعلیمات کو وہ یاد کرتے اور کہتے کہ یہ تعلیمات موسیٰ کے ہیں، مگر جو اوریجنل تورات ہے وہ نہیں ہے. اور انجیل جو ہے وہ تو لکھی نہیں گئی، انجیل کو لکھا نہیں گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھانے کے بعد کیا ہوا، جن کے جو صحابہ کرام کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے سوچا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فلاں کہا، یہ کہا، وہ کہا، وہ کہا، اور کیا کرے وہ تعلیمات کو لکھنا شروع کر دیا. میتھیو، مارک، لوک، جان، ان کے جو شاگرد تھے انہوں نے لکھنا شروع کیا اور کہتے ہیں کہ وہ انجیل ہے، اور بک آف سامس کر کے اس کو کہتے ہیں زبور ہے. مگر جو ایز اے ہول جو بائبل ہے وہ نہ تورات ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے. وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں کیا. اب جو محفوظ جو کتاب ہے وہ کیا ہے، قرآن مجید. قرآن مجید کے 5 نام ہیں. القرآن جو سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 85 میں آتا ہے، الفرقان سورہ فرقان کی آیت نمبر 1، الذکر سورہ نجم سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 9، التنزیل سورہ زمر سورہ نمبر 39 کی آیت نمبر 1، اور الکتاب سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 2 ہے. یہ قرآن مجید کے 5 نام ہیں. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے نام ہیں، 5. آپ کو چھوڑ کے کوئی اور بتا سکتے ہیں کیا نام ہے، اگر کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. 1 2 وہ تو مانا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری جلد نمبر 4 کے حدیث نمبر 732 میں فرمایا، میرے 5 نام ہیں، محمد، احمد، ماہی، ہاشم اور عاقب. یہ 5 نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہمارے پاس سارے خاندان کے نام یاد رکھیں، 5 نام یاد کر سکتے تو یاد کریے. یہ چند ایسے ٹپس ہیں جو ہمیں ایز اے مسلم یاد ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ ایک MBBS کو ایک بخار کی جو بخار آتا ہے اس ٹیبلٹ دے والا موبائل پہ کرنا ہے، اچھا لکھتا نہیں لکھتا نا، تو ایک مسلمان کرے والے آپ کے نبی ہے کہتے ہیں کہ 5 نام معلوم کرتے نہیں معلوم ہے. تو اگر مسلمان آ کے پوچھے کہ میں آپ کے جو نبی ہے ان کے 5 نام جو ہے وہ معلوم کرنا چاہوں گا، آپ کو پتا ہے آپ مسلم، آپ مسلمان آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں معلوم، تو کیا کریں؟ انجینئر ہے، ارے بھائی دیوار ڈال کے دینا ہے، ارے دیکھو یہاں تک اس کا ڈائمینشن کیا ہے کہ اس کا لینتھ بالکل ہے، آپ انجینئر کی کوئی نہیں سمجھیے. یہ چھوٹے یہ مثال کیوں دے رہا ہوں کہ ہمیں سیلف انٹروسپیکشن، ہمیں اپنے اندر جھانک کر دیکھنا چاہیے کتنے ایمان میں ڈوبے ہوئے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے بعد من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ ورسلہ. اس کے بعد کس پر ایمان لانا ہے، رسولوں پر، نبیوں پر، انبیاء پر، ہے کہ نہیں؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کے آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کو بھیجا ہے تاکہ وہ توحید کا پیغام لوگوں تک پھیلائے. اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث کیا ہے، اس دنیا میں کتنے نبی ہے، کتنے رسول اور نبی آئے، 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے. مگر انسانیت ایسی ہے کسی کو قتل کر دی، کسی کی تعلیمات پیش کی. سمجھ میں ہے؟ ہمارا انسانوں کا جو کیریکٹر ہے، جو پوزیشن ہے، فطرت ہے، وہ بتا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا انہوں نے، ابھی اللہ کا معجزہ دیکھے، جو ریڈ سی ہے اس کو پھاڑ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرعون سے بچایا. جب اس پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے موسیٰ تم اور تمہارا اللہ جا کر ان سے لڑ لو. یہ انسانیت اس کے جواب میں
ہمارے کتنے عظیم صحابہ دیکھیے کیا کہتے ہیں جنگ کے دوران، یہاں پر ٹھہرے ہوئے اور سامنے اپوزٹ ٹیم ٹھہری ہوئی لڑنے کے لیے، ایک اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم موسیٰ کی طرح نہیں ہے، موسیٰ کے صحابہ کی طرح نہیں ہے،